حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں، تندرستی میں بیماری کا حصہ جمع کر لو، اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جن بلاؤں سے چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی ہم پہ کوئی مشکل، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالدار کرنے والی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مرد یا عورت گھر میں رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، اس کے گھر میں مال ہوگا، اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، کبھی بھی اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے روز رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کا کام ہو رہا ہے، اور ہم سے پہلے بھی دین کا کام ہو رہا تھا، ہمارے ہوتے ہوئے بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نہ ہونے کے بعد بھی دین کا کام ہوتا رہے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دین کا کام جو ہو رہا ہے کیا ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ نجات کا باعث ہوگا، اور اگر ہم حصہ نہیں لے رہے تو یہ باعث ندامت اور شرمندگی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں پہ پیدا فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندوں کی خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آواز بھی نہیں سن سکتے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہماری خاموشیوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں حرام تعلق کے بجائے حلال تعلق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بیوی پر لطیفے بنائے جاتے ہیں، بیوی پر آوازیں کسی جاتی ہیں، طرح طرح کے جوکس بیوی پہ بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کی میمز بیوی پہ بنائی جاتی ہیں، لیکن گرل فرینڈ پہ کبھی کوئی جوک، کبھی کوئی لطیفہ، کبھی کوئی میمز نہیں بنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ حرام تعلق کو پھول بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور حلال تعلق سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے حلال میں ہی آسانی ہے، حلال میں ہی ہمارے لیے خوشی ہے، اور حلال میں ہی ہمارے لیے سکون ہے۔ اور جو لوگ حرام تعلق کو پھول بنا کر پیش کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن ان کی آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے حرام تعلق کے بجائے حلال تعلق کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اور یہ اس وقت تھا کہ جب شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اس وقت شراب کھجوروں اور انگوروں کا کچا شیرہ ہوا کرتا تھا۔ اتنے میں پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے یہ اعلان فرمایا کہ الا ان الخمر قد حرمت، سنو یقیناً شراب حرام ہو گئی ہے۔ جب میں نے یہ حکم سنا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حکم سنا تو مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ شراب کو باہر گلیوں میں بہا دو۔ شراب کو میں جب باہر گلیوں میں بہانے گیا تو دیکھا مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، اور اتنے میں کئی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو پہلے شہید ہو چکے، وہ لوگ جو پہلے وفات پا چکے، تحقیق ان لوگوں کے پیٹوں میں شراب ہے۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام ہے،
اور جس طرح شراب پینا حرام ہے اسی طرح اس کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم سن لیتے تو فوراً اس پہ عمل بجا لایا کرتے تھے، فوراً اس کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ تیسرا حکم ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث پاک سے کہ وہ لوگ جو مسلمان تھے اور وفات پا چکے تھے اور انہوں نے شراب پی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب بعد میں حرمت کا حکم نازل فرمایا تو ان سے کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا، ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بھی بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نماز مغرب کے بعد 6 نوافل اوابین کے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان نوافل پہ مواظبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نوافل کے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بندے پر جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز عصر سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اس پہ ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل آیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان پہاڑوں سے ٹکرا کے نہیں گرتا بلکہ پتھر سے ٹکرا کے گرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ایک لمحہ جہاد کرنا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے تو بڑی فضیلتوں کو پا لیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کے لیے سامان جہاد فراہم کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اہل و عیال کی بلائی کے ساتھ خبرگیری کی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے یہ وعید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو ناحق ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔